بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم قوم لوط کی تباہکاریاں بیان کریں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور آپ صدوم کے نبی تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کر کے ملک شام میں آئے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت خدمت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے آپ نبی بنائے گئے۔ دنیا میں سب سے پہلے بدفعلی شیطان نے کروائی۔ وہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں خوبصورت لڑکے کی شکل میں آیا اور ان لوگوں کو اپنی جانب مائل کیا، یہاں تک کہ گندا کام کروانے میں کامیاب ہو گیا اور اس کا ان کو ایسا چسکا لگا کہ برے کام کے عادی ہو گئے، اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہشیں پوری کرنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے دنیا و آخرت کی بھلائی پر مشتمل بیان و عافیت نشان کو سن کر حیا قوم نے بجائے سر تسلیم ہم کرنے کے جو بے باکانہ جواب دیا، اسے قرآن پاک میں یوں بیان فرمایا گیا: اور اس کی قوم کا کچھ جواب نہ تھا مگر یہی کہنا کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ تو پاکیزگی چاہتے ہیں۔ قوم لوط کی سرکشی اور حسلت بدفعلی قابل ہدایت نہ رہی۔ ان پر کسی نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا بلکہ الٹا ان کو تنگ کرنے لگے اور کہا: جس عذاب سے تو ہمیں روز ڈراتا ہے، اگر تو سچا ہے تو ایک دن اس عذاب کو ہم پر لے آ۔ آخر خدا کا غضب جوش میں آ گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو فنا کرنے کا پختہ تہیہ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے عذاب کے لیے اپنے فرشتے بھیجے۔ یہ فرشتے سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کو حضرت اسحاق کی پیدائش کی خوشخبری سنائی، اور جب انہوں نے بتایا کہ ہم فرشتے ہیں اور فلاں بستی پر عذاب لانے کے لیے بھیجے گئے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ نیک بندے تھے اور دنیا کی بھلائی چاہتے تھے، اس لیے وہ فرشتوں سے جھگڑنے لگے: ایسا نہ کرو، اس بستی میں اللہ کا نبی لوط بھی رہتا ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ سوائے لوط کی بیوی کے اس کے گھر والوں کو بچا لیا جائے گا اور صبح تک اس بستی کا نام و نشان نہیں ہوگا۔ اس کے بعد یہ فرشتے خوبصورت لڑکوں کی صورت میں مہمان بن کر حضرت لوط علیہ السلام کے پہنچے، اور ان مہمانوں کے حسن و جمال اور قوم کی بدکاری کی حسرتوں کے خیال سے حضرت لوط علیہ السلام نہایت فکر مند ہوئے۔ تھوڑی دیر بعد قوم کے بدفعلوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے عالی شان مکان کا محاصرہ کر لیا اور ان مہمانوں کے ساتھ بدفعلی کے برے ارادے سے دیوار پر چڑھنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے نہایت دل سوزی کے ساتھ ان لوگوں کو سمجھایا مگر وہ اپنے بد ارادے سے باز نہ آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو انتہائی رنجیدہ دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا: یا نبی، آپ غمگین نہ ہوں، ہم فرشتے ہیں اور ان بدکاروں پر اللہ عز و جل کا عذاب لے کر اترے ہیں۔ آپ مومنین اور اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کر صبح ہونے سے پہلے پہلے اس بستی سے دور نکل جائیے، اور خبردار کوئی شخص پیچھے مڑ کر بستی کی طرف نہ دیکھے ورنہ وہ بھی اس عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں اور مومنوں کو ہمراہ لے کر بستی سے باہر تشریف لے گئے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اس شہر کے پانچوں بستیوں کو اپنے پروں پر اٹھا کر آسمان کی طرف بلند ہوئے، اوپر جا کر ان بستیوں کو زمین پر الٹا دیا، پھر ان پر اس زور سے پتھروں کا مینہ برسایا کہ قوم لوط کی لاشوں کے پرچھے اڑ گئے۔ عین اس وقت جب کہ یہ شہر الٹ پلٹ ہو رہا تھا، حضرت لوط علیہ السلام کی ایک بیوی جس کا نام وائلہ تھا، جو کہ در حقیقت منافق تھی اور قوم کے بدکاروں سے محبت کرتی تھی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا اور اس کے منہ سے نکلا: ہائے رے میری قوم! یہ کہہ کر کھڑی ہو گئی۔ پھر عذاب الہی کا ایک پتھر اس کے اوپر جا گرا اور وہ بھی ہلاک ہو گئی۔ اس بات کو قرآن پاک میں یوں بیان فرمایا گیا: تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی، مگر اس کی عورت وہ رہ جانے والوں میں ہوئی، اور ہم نے ان پر ایک مینہ برسایا، تو دیکھو کیسا انجام ہوا مجرموں کا۔ بدکار قوم پر برسائے جانے والے ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا تھا جو اس پتھر سے ہلاک ہوا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ایک تاجر اس وقت کاروباری کام سے مکہ میں آیا ہوا تھا، اس کے نام کا پتھر وہیں پہنچ گیا، مگر فرشتوں نے یہ کہہ کر روک لیا کہ یہاں اللہ عز و جل کا حرم ہے۔ چنانچہ وہ پتھر 40 دن تک حرم کے باہر زمین و آسمان کے درمیان لٹکا رہا۔ جوں ہی وہ تاجر فارغ ہو کر مکہ سے نکل کر حرم سے باہر ہوا، وہ پتھر اس پر گرا اور وہیں ہلاک ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ شیطان سے پوچھا کہ سب سے بڑھ کر کون سا گناہ ناپسند ہے اللہ عز و جل کو؟ ابلیس بولا:
اللہ تعالیٰ کو یہ گناہ سب سے زیادہ ناپسند ہے کہ مرد مرد سے بدفعلی کرے اور عورت عورت سے اپنی خواہش پوری کرے۔ جب مرد مرد سے حرام کاری کرے تو وہ دونوں زانی ہوتے ہیں، اور جب عورت عورت سے زناکاری کرے تو وہ دونوں زانیہ ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد ہے کہ آخری زمانے میں کچھ لوگ لوٹیا کھلائیں گے، ان سب پر اللہ عز و جل کی لعنت ہوگی، مگر جو توبہ کر لیں گے تو ان کی توبہ اللہ عز و جل قبول فرما لیں گے اور وہ لعنت سے بچے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس گناہ کبیرہ